سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 55۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اذ قال اللہ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، انی متوفیک، بے شک میں آپ کو لے لوں گا، ورافعک الی، اور میں آپ کو بلند کر لوں گا اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور میں آپ کو پاک کر دوں گا کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک، اور میں کر دوں گا آپ کی پیروی کرنے والوں کو، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، غالب کافروں پر قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف ہی تم سب کا لوٹنا ہے، فاحکم بینکم، سو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کا جن میں تم اختلاف کرتے رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے 5 وعدے کیے جن کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں یہ بات گزری کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلی، سازشیں کی، مکاریاں کی۔ اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے بھی اپنی تدبیر چلائی۔ ان کی تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنے کی، ان کی تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی، اور ان کی تدبیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نشان ہی مٹا دینے کی۔ اللہ رب العالمین کا حکم اور تدبیر کیا ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی زندہ رہے، کام بھی زندہ رہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو 5 طرح کی خوشخبریاں سنائیں، 5 طرح کے وعدے کیے، اور وہ وعدے الحمدللہ پورے بھی ہوئے۔ پہلا وعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کیا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے خود وفات دوں گا، انی متوفیک، میں تجھے خود وفات دوں گا، یعنی تو ان کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہوگا، تیری وفات اپنے وقت پر میرے حکم سے ہوگی۔ دوسرا وعدہ یہ کیا کہ ورافعک الیہ،
اس وقت میں تجھے اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، میں تجھے اپنی طرف بلند کر رہا ہوں۔ تیسرا وعدہ یہ کیا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ جو تیرے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، غلط الزامات لگاتے ہیں، تیری والدہ کو طعن کرتے ہیں، میں ان ساری چیزوں سے تجھے پاک کر دوں گا۔ اور چوتھا وعدہ یہ کیا کہ جو تیرے متبعین ہوں گے، تجھے ماننے والے ہوں گے، تیری ماننے والے ہوں گے، وہ ہمیشہ کافروں پہ غالب رہیں گے، قیامت تک ان کو غلبہ عطا کروں گا۔ اور پانچواں وعدہ یہ کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، تیرے متعلق لوگ آپس میں جو جو اختلاف کرتے ہیں، سب نے آنا میرے پاس ہے، قیامت کے دن میں سب کے اختلاف کا فیصلہ کروں گا۔ میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے بگاڑ کو، نفس پرستی کو، خواہش پرستی کو درست کرنا چاہا اور ان کو اللہ کے حکم کے مطابق انجیل کی صورت میں ایک بہترین شریعت دی، تو یہودیوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے راستے کا کانٹا سمجھا اور ان کو ہٹانے کے لیے اس وقت کے حکمرانوں سے رابطے کیے، حاکم وقت کے کان بھرے اور اس کی منت سماجت کی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دین کو بدل رہا ہے، لہٰذا آپ اس کو پکڑیں، گرفتار کریں، اس کو سولی پہ لٹکائیں۔ بادشاہ وقت ان کی باتوں میں آیا اور اس نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں تھے، ایک حجرے میں تھے، اس کا محاصرہ کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بچایا؟ باہر فوج کھڑے ہیں، پولیس کھڑی ہے، انہی میں سے بعض نے لکھا ہے کہ ایک اندر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ کی شان، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ جو آدمی اندر دیکھنے کے لیے آیا تھا، اللہ پاک نے اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شباہت دے دی، اس کی شکل صورت ویسی بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اس مکان سے اوپر اٹھا لیا، آسمانوں میں لے گئے، اور وہ لوگ جو باہر کھڑے تھے جب انہوں نے دیکھا بھی ہمارا بندہ باہر آیا نہیں، کوئی اس کو نقصان نہ ہو گیا ہو، انہوں نے مکان پہ دھاوا بولا، اندر آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اسی کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو سولی پہ لٹکا دیا اور کہنے لگے کہ جناب ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، جبکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تھے۔ اور ان کم عقلوں کو، احمقوں کو، نادانوں کو اتنی بھی سمجھ نہ آئی کہ یہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے تو ہمارا بندہ کہاں پہ ہے، اس کو تو ڈھونڈے، وہ کہاں چلا گیا۔ بس اس کو نہیں ڈھونڈا، نہ اس کا پتہ کیا، جو ذہن میں آیا وہ کہہ دیا، اور نہ صرف اس کو یہودیوں نے مان لیا بلکہ عیسائیوں نے بھی اس پہ یقین کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے، جبکہ ہمیں قرآن کریم نے جو بتلایا ہے وہ کیا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے، نہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا سکے، لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے اپنے پاس اوپر اٹھا لیا۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا اور یہی حق اور سچ ہے۔ اب اس وقت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تین قسم کی رائے ہے۔ ایک رائے یہودیوں کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ نبی تو کیا ایک اچھا انسان بھی ماننے کے لیے تیار نہیں،
اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خیال یہی رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو سولی پہ لٹکا دیا۔ دوسری طرف عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی تو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سولی پہ لٹک گئے اور ہم سب کے گناہوں کا کفارہ کر گئے، ہماری طرف سے وہ سولی پہ چڑھ گئے، ہم اب بخشائے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ یا ثالث الثلاثہ قرار دیتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ جو مسلمانوں کا ہے اور وہ صحیح عقیدہ ہے، درست عقیدہ ہے، قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہ وہ خدا ہیں، نہ وہ خدا کا حصہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، سولی پہ نہیں چڑھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، وہ آسمانوں میں موجود ہے اور قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف بھی لائیں گے۔ متواتر احادیث ہے جو بہت سارے علماء نے اس کے متعلق کتب لکھی ہیں، ان احادیث کو جمع کیا ہے جو ہر اعتبار سے متواتر ہے، ہر اعتبار سے، کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے، اور محققین کی رائے کے مطابق 40 سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، 40 سال انہوں نے عرصہ نبوت گزارا، 80 سال عمر تھی جب ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، دوبارہ تشریف لائیں گے اور 40 سال پھر گزاریں گے، اور 120 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوگا، اور پھر وہ مدینہ منورہ میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے۔ یہ احادیث مبارکہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کے الفاظ کو ہم اس پہ غور کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا فتنہ اس وقت چل رہا ہے بر صغیر پاک و ہند میں بالخصوص، وہ ہے فتنہ قادیانیت، مرزائی، جن کا سرگنا گرو گھنٹال مرزا غلام قادیانی تھا، اللہ کی اس پہ کروڑ بار لعنت ہو، جس نے اور بہت سارے عقائد میں بگاڑ کے علاوہ اس عقیدے میں بھی بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، تو پھر جو احادیث آتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کے متعلق وہ کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثیل کے بارے میں، مثیل عیسیٰ آئے گا، عیسیٰ نہیں آئے گا۔ اچھا مثیل عیسیٰ کون ہے؟ تو کہتے ہیں مثیل عیسیٰ میں ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، وہ احادیث میرے متعلق آئی ہیں، میں مثیل عیسیٰ ہوں۔ اللہ کی لعنت ہو، کہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں یہ مرزا غلام قادیانی، کوئی آپس میں جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث میں دجل کرتا ہے، فریب کاری کرتا ہے، کبھی اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے، کبھی مسیح کہتا ہے، کبھی مسیل مسیح کہتا ہے، اور کبھی پھر جو ہے کہتا ہے میں ہی وہ محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، جو پہلے مدینہ منورہ میں تھے اب قادیان میں آ گئے، اور کبھی کہتے ہیں آخری نبی آپ نہیں بلکہ آخری نبی تو مرزا غلام قادیانی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس فتنے سے بھی اللہ ہمیں نجات نصیب فرمائے۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کی غلط تشریح کی، متوفی کا اس لفظ میں دجل کرتے ہیں۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام ہم آپ کو لے لیں گے۔ لے لیں گے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے متوفی توفا سے ہے، وفا سے، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ وفا کے توفا کے 3 معنی لکھے ہیں۔
ایک معنی یہ لکھا ہے کسی چیز کا پورا پورا وصول کر لینا، اس میں پورا وصول کر لینا کا مطلب موت بھی ہے۔ جب موت آتی ہے انسان اپنی زندگی کا حصہ پورا وصول کر چکا ہوتا ہے، اور جب موت آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو پورا وصول کر لیتے۔ دوسرا معنی علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ توفا کا معنی روح کا قبض کر لینا، یعنی صرف روح قبض ہو جائے، جیسا کہ نیند کے متعلق بھی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جب انسان نیند میں سوتا ہے اس وقت میں بھی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا اس کی روح جو ہے وہ اللہ کے قبضے میں چلی گئی لیکن جسم موجود ہے۔ اور اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی جب ہم صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی دی۔ اور تیسرا معنی توفا کا یہ ہے کہ روح مع الجسد قبض کر لینا، یعنی روح بھی اور جسم بھی۔ یہ معنی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روح اور جسم سمیت اللہ فرما رہے میں تجھے پورا پورا لے لوں گا۔ ایک معنی علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مطلب اب دو لفظ ہیں، ایک ہے متوفی کا، ایک ہے رافع کا۔ تو ایک معنی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے اپنے قبضے میں لے لوں گا، یہ یہودی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ صورت اس کی یہ ہوگی کہ میں تجھے اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ اور دوسرا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ متوفی کا معنی وفات ہی کریں، فوت ہو جانا ہی کریں، لیکن فوت ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ اے عیسیٰ تیری موت ان کے ہاتھوں سے نہیں ہوگی بلکہ تجھے موت میں خود دوں گا۔ یہ جو لوگ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں یہ تجھے قتل نہیں کر سکیں گے۔ متوفی کا میں تجھے وفات دوں گا، کب دوں گا؟ جب تیری وفات کا وقت آئے گا۔ اور وہ کب آئے گا؟ وہ قیامت سے پہلے جب تشریف لائیں گے اور دنیا میں رہیں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت آئے گا۔ فی الحال کیا کر رہا ہوں کہ رافعوں کا الیہ، میں تجھے اپنے پاس اٹھا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہاں ترتیب الٹ ہو گئی، یا کہنا یہ چاہیے تھا کہ رافعوں کا الیہ اب میں تجھے اٹھا رہا ہوں، متوفی کا پھر جب تیرا وقت آئے گا پھر تجھے وفات دوں گا۔ تو پہلے وفات کا ذکر کر کے پھر رافعوں کا ذکر کیوں کیا؟ اللہ کے کلام میں بے شمار حکمتیں ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہاں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس اٹھائے جانے سے کہیں عیسائی یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ چونکہ اوپر چلے گئے لہذا آپ ہی خدا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نہ سمجھنے لگ جائیں کہ اوپر گئے تو آپ ہی خدا ہے۔ پہلے اللہ نے فرما دیا متوفی کا تجھ پہ موت بھی آئے گی۔ عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ موت جس پہ آتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے ان کی تردید کر کے تاکہ غلط عقیدے کی طرف وہ بھی نہ جائیں، عیسیٰ علیہ السلام تجھے موت ضرور آئے گی لیکن آئے گی اپنے وقت پہ۔ فی الحال یہ کر رہا ہوں کہ رافعوں کا الیہ میں تجھے اپنے پاس اٹھا رہا ہوں۔ اب اس تشریح کے مطابق اگر دیکھیں تو تمام احادیث بھی اپنی جگہ فٹ ہو جاتی ہیں، قرآن کی آیات بھی فٹ ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، الحاد اور دجل یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کو آپس میں ٹکراؤ کی صورت میں دکھایا جائے اور پھر اس میں سے کچھ کو لیا جائے کچھ کو چھوڑا جائے، یہ الحاد اور دجل ہے۔ مرزا قادیانی اعلیٰ درجے کا دجال اور فریب کار تھا، آج کل اس کی جگہ پہ اس کے چھوٹے چھوٹے شتونگڑے چھوٹے مرزے آئے ہوئے ہیں، جیسے مرزا جیلوی ہے، غامدی ہے۔ اس قسم کے لوگ آیات اور احادیث کو اس طرح لاتے ہیں جیسے آپس میں ٹکراؤ ہے، اور پھر ان کو موقع ملتا ہے کہ اپنی من پسند تشریح کریں۔ اللہ رب العالمین نے علماء دیوبند اللہ پاک ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے،
اس دور میں سب سے زیادہ فقاہت اور سمجھ اور دین کا علم اللہ پاک نے ان علماء کو عطا فرمایا۔ یہ قرآن و حدیث کی سنت کی ایسی تشریح کرتے ہیں جس میں کہیں ٹکراؤ محسوس نہیں ہوتا، جس میں کہیں کسی آیت یا حدیث کو چھوڑنا نہیں پڑتا، کسی کا انکار نہیں کرنا پڑتا، تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل فٹ ہو جاتی ہیں۔ اب اس تشریح کے مطابق تب وفات کا معنی بھی درست ہے، وفات آئے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے، وہ الہ نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کو کبھی وفات نہیں آتی، جو حی لا یموت ہے، وہ صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وفات آئے گی اپنے وقت پر، جب دنیا میں تشریف لائیں گے، لیکن فی الحال یہودیوں دشمنوں سے بچانے کے لیے اللہ پاک فرماتے میں عیسیٰ تجھے اپنے پاس اٹھا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے پاس اٹھا لیے گئے، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تیسرا وعدہ یہ تھا کہ کافروں سے میں تیری عزت کو بھی پاک رکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے تہمتیں لگائیں، الزامات لگانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے آج قرآن کریم بھی ہمیں بتا رہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مقدس تھے، ان کی ماں بھی مقدس تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی طاہر تھے، ان کی والدہ بھی پاکیزہ اور طاہرہ تھی۔ اللہ نے ساری دنیا پہ واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں میں بھی کوئی عیب نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی کوئی عیب نہیں۔ اللہ نے یہ وعدہ اس طرح پورا کر دیا۔ اور تیسرا فرمایا میں تیرے متبعین کو ہمیشہ کافروں پہ غالب رکھوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین کون ہیں؟ عام طور پہ تو ہم سمجھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین عیسائی ہیں، نہیں بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین اصل میں ہم ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو مانا ہی نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم نے ان کی ایک صفت کیا ارشاد فرمائی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے تھے کہ میرے بعد ایک نبی اور رسول آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ اس نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں نے مانا؟ عیسائیوں نے نہیں مانا، انہوں نے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تو کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین رہے؟ وہ ان کے متبعین رہے ہی نہیں۔ ہم نے الحمدللہ مسلمانوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ اور نبی مانا، اور ان کی بات مانتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی مانا۔ تو اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین مسلمان ہیں، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو اللہ پاک نے قیامت تک غلبہ عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے غلبے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک غلبہ ہوتا ہے دلائل کا، عقائد کا، برہان کا، حجت کا۔ اس حوالے سے کبھی بھی مسلمان ناکام نہیں ہوئے، آج بھی کامیاب ہے۔ دلیل کے میدان میں مسلمانوں کو کافر کبھی بھی وہ زیر نہیں کر سکے۔ ایک میدان ہوتا ہے سیاست اور حکومت کا، اس میدان میں ہمارے اپنوں کی کمی اور کمزوریوں کی وجہ سے ظاہری طور پر کچھ وقت کے لیے عیسائیوں کو غلبہ مل جاتا ہے، یہودیوں کو غلبہ مل جاتا ہے، لیکن وہ وقتی ہوتا ہے۔ اگر مسلمان آج بھی نفس پرستی چھوڑ کر خدا پرستی پہ آ جائے، اللہ رب العالمین کی بات ماننے پہ آ جائے، آج بھی سیاسی اور حکومتی میدان میں بھی غلبہ کن کا ہے؟ مسلمانوں کا ہی۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ بھی اللہ پاک پورا کر رہے۔ اور آخری وعدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تیرے متعلق لوگوں میں جو بھی اختلاف ہے، چاہے کوئی تجھے اچھا انسان نہیں سمجھتا یہودی، چاہے کوئی تجھے اللہ کا بیٹا یا اللہ سمجھتا عیسائی، چاہے مسلمان جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول سمجھتے، ان میں جو اختلاف ہے قیامت کے دن میں سارا اختلاف کھول کے سامنے کر
تو میرے محترم دوستو، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ اس وقت وہ آسمانوں پہ زندہ موجود ہے، قیامت سے پہلے وہ ضرور تشریف لائیں گے اور اس دنیا کو عدل سے اور انصاف سے بھر دیں گے۔ یہاں نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلائیں گے، قرآن کا نظام چلائیں گے۔ اللہ رب العالمین اگر ہمیں وہ وقت نصیب فرمائے تو اللہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنائے، دجال کا ساتھی نہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة۔